المزمل کی آیت نمبر 20 ہے، یعنی دوسرا رکوع۔ یہ اب ہم تسلسل سے جو درس ہو رہا تھا وہ اسٹاپ انشاءاللہ رمضان کے بعد۔ تو آج پروگرام ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بات چیت ہوگی، اور اگلے سیٹرڈے انشاءاللہ رمضان کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر عید کے بعد پھر ہم شروع سے شروع کر دیں گے، یہاں سے بات کریں گے۔ سورہ مزمل نزول کے لحاظ سے تیسری یا چوتھی سورہ، یعنی اس سے پہلے سب سے پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیت کے نام سب سے پہلی ہوئی، اور اس کے بعد حضرات کہتے ہیں کہ سورۃ مدثر کی شروع کی آیات نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں نون والقلم کی آیتیں، اس کے بعد سورۃ مزمل نازل ہوئی۔ لیکن اس کا پہلا رکوع ہے وہ تو تیسری یا چوتھی وحی ہے، لیکن یہ جو دوسرا رکوع میں نے تلاوت کیا ہے یہ پہلے رکوع سے 1 سال بعد میں نازل ہوئی، پوری صورت ایک دفعہ نازل ہوئی، دوسرا رکوع پہلے رکوع سے 1 سال بعد میں نازل ہوئی۔ تو اس صورت کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گھبراہٹ طاری ہوئی تھی، نیا نیا معاملہ تھا وحی کے نزول کا، نئی نئی ملاقات تھی فرشتے سے، تو آپ کی طبیعت میں اور آپ کے جسمانی طور پر تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، اور گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، جیسے کہ بخار کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے کہ گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ تو اسی پوزیشن کو جو حضور نے اختیار کی تھی کمبل اوڑھ کے لیٹنے کی، اللہ نے پیار سے اسی سے خطاب کیا یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھنے والے، اور مدثر کا بھی یہی معنی ہے، دثار بھی چادر کو کہتے ہیں جی، یا المدثر یعنی ایک چادر اوڑھ کے لیٹنے والے۔ تو یہ چادر اوڑھ کے لیٹنے کا وقت نہیں ہے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور یہاں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، ایک کمبل اوڑھنے والے پیغمبر پوری رات قیام کریں، پوری رات قیام کریں، اس لیے کہ شروع وحی کے ساتھ ہی نماز کی عبادت فرض ہو گئی تھی، نماز کی عبادت فرض ہو گئی تھی، اور حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ تعلیم کیا، اور ساتھ میں نماز کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا۔ تو ساری رات نماز پڑھنے کا حکم تھا، دن کو تو نماز کے امکانات بھی نہیں تھے، دشمن نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ پھر اس میں تھوڑی سی تخفیف کی کہ الا قلیلا، مگر رات کا تھوڑا سا حصہ آرام بھی کریں۔ پھر اس میں کتنا حصہ آرام کریں، نصف ہو، آدھا آرام کریں، آدھا نماز پڑھیں، اور زیادہ علیہ یا نصف میں تھوڑا سا بڑھائیں، اگر کچھ یا کچھ کم کریں۔ بہرحال رات بھر کی عبادت سال بھر تک رہی، سال بھر تک صحابہ بھی پڑھتے تھے، حضور نہیں پڑھتے تھے، سب یہ تھی۔ سال گزرنے کے بعد یہ دوسرا رکوع نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کہ آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب قریب قیام کرتے ہیں، 2/3 رات کے قریب قریب قیام کرتے ہیں، اور آدھی رات میں قیام کرتے ہیں، اور 1/3 میں قیام کرتے ہیں۔
اور یہ کہ آپ ہی نہیں کرتے، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ، آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں صحابہ کرام وہ بھی قیام کرتے ہیں، جو جتنی نماز آپ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن کا اندازہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس یعنی رات دن کا اندازہ نہیں، گھڑیاں نہیں، کوئی ایسے آلات نہیں ہیں کہ پتہ چلے کہ رات کتنی گزری ہے کتنی رہتی ہے۔ اللہ کے پاس رات دن کا اندازہ ہے، اس لیے عَلِمَ أَن تُحْصُوهُ، اللہ جانتا ہے کہ تم صحیح شمار نہ کر سکو گے کہ کتنی دیر نماز پڑھی۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، سو جو ہو گیا، اب تک جیسے پڑھتے رہے، تو اللہ نے اس حکم میں رجوع فرما لیا، یہ حکم تم سے اٹھا لیا۔ اب کیا ہے؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن آسان ہو اتنا ہی پڑھ لیا کرو۔ تو قرآن آسان کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نماز پڑھ سکو اتنی ہی نماز پڑھ لیا کرو۔ اب کوئی اس کی لیمٹ مقرری کہ آدھی رات پڑھو، 2/3 پڑھو، 1/3 پڑھو، یعنی جتنی نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ نماز میں قرآن حکیم کا پڑھنا ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایک رکن ذکر کر کے پوری نماز ہی مراد ہے۔ تو یہاں تلاوت سے یہ مراد نہیں جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کھول کے، یہاں تلاوت سے مراد ہے نماز کی تلاوت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلاوت ہوتی بھی نماز ہی میں تھی، اور خصوصاً تہجد کی نماز میں جتنا بھی کسی نے قرآن پڑھنا ہوتا تھا وہ تہجد کی نماز میں پڑھتا تھا۔ ایک تو یہ اس طرح چھپے چھپائے قرآن تو تھے بھی نہیں اس زمانے میں، اور دوسرا جن کو یاد تھا بھی تو کم ہی لوگ نماز کے علاوہ تلاوت کرتے تھے، جتنی بھی تلاوت ہوتی وہ نماز ہی ہوتی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سب سے افضل ترین تلاوت وہ ہے جو نماز میں سب سے زیادہ ثواب ہو سکتی ہے۔ تو اس کا معنی کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی جتنا قرآن آسان ہو پڑھ لو، یعنی جتنی نماز آسان ہو پڑھ لو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ، اللہ جانتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ بیمار بھی تو ہوں گے، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کچھ اور لوگ زمین میں چلے پھریں گے، يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل یعنی روزی کی تلاش میں جائیں گے، تجارت کے لیے جائیں گے، ملازمت کے لیے جائیں گے، تو ان کو سفر بھی کرنا پیش ہوگا، بیماری بھی آئے گی۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ اور لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں آگے چل کر لڑیں گے بھی۔ تو مکہ میں تو لڑائی نہیں تھی، مطلب یہ پیشن گوئی ہے کہ ہمیشہ یہ دور نہیں رہے گا، ایک دور آزادی کا آئے گا اور مسلمانوں کو کافروں سے جنگ بھی لڑنی ہوگی۔ یہ شروع ہی میں پیشن گوئی ہے کہ آگے چل کر کچھ لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ بھی انجام دینا ہوگا، تاجر پیشہ لوگ تجارت کے لیے سفر بھی کریں گے، بیماریاں بھی انسان کو آتی، بیمار بھی ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں درپیش ہوں گی۔ اس لیے ساری رات یا آدھی رات یا تہائی رات کی نماز مشکل پڑے گی۔ تو فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پھر دوبارہ کہا کہ جتنا قرآن آسان ہو اتنا ہی پڑھ لیا کرو، یعنی رات کی نماز جو ہے وہ جتنی پڑھ سکو بس اتنی ہی پڑھو، اب کوئی تحدید نہیں، اس کی حد مقرر نہیں۔ یہ شروع کا ہوگا۔ اب اس زمانے میں رات ہی کی نماز تھی، بعد میں آگے چل کر پھر 2 نمازیں فرض ہیں، فجر شام، پھر آگے چل کر 5 نمازیں لیلۃ المعراج میں فرض۔ تو 3 درجوں میں نماز اس لمٹ تک ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رات کی نماز، پوری رات، پھر آدھی رات، پھر تہائی رات، پھر یہ کہ جتنی پڑھ سکتے ہو اتنی ہو، پھر اس کے بعد دن کے دونوں حصوں میں نماز، اور رات کی نماز نفل ہوگی، کوئی پڑھ سکتے تو پڑھے گی، اور پھر معراج میں 5 نمازیں، ٹھیک۔
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور پھر فرمایا نماز درست طریقے سے ادا کرو، نماز ٹھیک طریقے سے پڑھو جتنی بھی پڑھنی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ساتھ میں زکوٰۃ بھی دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کے دوسرے سال ہی زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی تھی۔ پہلے سال نماز فرض ہوئی تو دوسرے سال زکوٰۃ بھی مکہ میں فرض ہو گئی تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی، تو مدینہ میں فرض نہیں ہوئی، مدینہ میں زکوٰۃ کا پورا نظام اور سسٹم اللہ نے بتایا، نفس زکوٰۃ مکہ میں فرض ہو چکی تھی۔ اور اس وقت زکوٰۃ کا حکم یہ تھا کہ جو شخص جتنا اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے بس دیا کرے، اس کے لیے کوئی تحدید نہیں تھی کہ اتنا مال ہو تو دو، اتنا دو، ان کو دو، نہیں، بلکہ مکی زندگی میں زکوٰۃ کا مطلب کیا تھا کہ ہر آدمی حسب توفیق اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ مال دے، یہ زکوٰۃ۔ لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد پھر زکوٰۃ کا ایک باقاعدہ نظام سیٹ اپ ہوا، ٹھیک، اس میں یہ کہ کن مالوں میں زکوٰۃ دی جائے گی، کتنی لمٹ تک مال پہنچے تو زکوٰۃ دی جائے گی، کتنی مقدار میں زکوٰۃ دی جائے گی، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور پھر زکوٰۃ کا ایک اجتماعی نظام کہ باقاعدہ حکومت کی سطح پہ زکوٰۃ اکٹھی کی جائے، حکومت کے تھرو اس کو مستحقین میں تقسیم کیا جائے۔ تو یہ ساری تفصیلات مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد۔ تو خیر اس میں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو یہ زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ آگے نفلی بات یہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کو قرض حسنہ بھی دو۔ تو یہ قرض حسنہ جو ہے نا یہ نفلی صدقہ، نفلی صدقہ یہ قرض حسنہ کہتے ہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور وہ جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کوئی بھی نیکی، آگے بھیجو گے اگلے جہان کے لیے بھیجو گے کوئی بھی نیکی، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو اس نیکی کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے، یہ نہیں کہ وہ ضائع چلی جائے گی، گم ہو جائے گی، وہ نیکی کیسی پاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک مثقال، سب سے کم چیز کو کہتے ہیں، معمولی چیز، کم سے کم درجے میں بھی نیکی کی ہوگی، یرا، اللہ کے پاس اس کو دیکھ لے گا، اللہ اس کو دکھا دے گا۔ اور من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ایک ذرہ برابر شر اور گناہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے پاس دیکھ لے گا۔ تو اللہ کے پاس ہر خیر و شر اور نیک بدی کا ریکارڈ موجود ہے، اور بڑا تعالیٰ دکھائیں گے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ یہ پیارے بیٹے قصہ یہ ہے کہ ان تکو، اگر ہو کوئی عمل، مثقال حبۃ من خردل، سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی عمل ہو، اور فتکن فی صخرۃ، وہ اتنا چھوٹا سا عمل کسی چٹان کے اندر ہو، چٹان سخت پتھر کے اندر، او فی السماوات، یا آسمان کی بلندیوں میں کہیں پڑا ہو، او فی الارض، یا زمین کی پستیوں میں کہیں کسی گوشے میں پڑا ہو، یا تیری اللہ، قیامت کے دن اللہ اس کو نکال کے لے آئیں گے کہ یہ تیرا عمل ہے۔ تو رائی کے دانے کے برابر عمل بھی کہیں بھی ہوگا تو اللہ اس کو نکال کے لے آئیں گے۔ جب یہ فرمایا کہ تم جو بھی آگے بھلائی اور نیکی
بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے تو اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے. وہ جتنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو یا بڑی سی بڑی وہ ضائع نہیں جائے گی. اور اللہ کے پاس جب وہ نیکی پہنچے گی تو کیسی ہوگی؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی کی ہے. وہ خیرن، وہ تمہاری کی ہوئی نیکی سے زیادہ اچھی حالت میں ہوگی. وہ اعظم اجرا، اور ثواب کے لحاظ سے بھی بہت بڑے ثواب کی حامل ہوگی. اب وہ نیکی کتنی اچھی ہوگی؟ جیسا قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا صلہ 10 نیکی کے برابر دیں گے، کم سے تو بہتر ہوئی نا. ایک نماز پڑھیں گے تو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک روزہ 10 روزے کا ثواب دے گا جی. اور یہ کم سے کم ہے، پھر 700 گنا تک بھی ایک نیکی کا ثواب جائے گا، اور اس سے زیادہ بھی ایک نیکی کا ثواب جائے گا جس کا علم اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنا اللہ زیادہ دے. تو بہتر ہوئی نا. اور ثواب کے لحاظ سے بھی، اور حجم اور وجود کے لحاظ سے بھی، جیسے کہ حدیث میں کہ جو آدمی ایک کھجور یا آدھی کھجور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں. اس طرح جس طرح تمہاری گھوڑی بچہ دے تو تم اس کی دیکھ بھال کرتے ہو تو ایک دن وہ گھوڑا بن جاتا ہے. تو اللہ دیے ہوئے بندے کے صدقے کی پرورش کرتے ہیں. ایک چھوارا اگر دیا تو پرورش کرتے کرتے اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیں گے. تو یہ مقدار ہے. جب ہم صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے، کیسے کہیں گے کہ یہ صدقہ ہے؟ وہ تو آپ کی نیت پر ہے. لیکن صدقے کا لفظ جو ہے نا یہ صدق سے ہے. صدق کا معنی ہے سچائی جی. تو جو مال بھی اللہ کی رضا کی خاطر دیا جائے وہ آدمی کے ایمان کی سچائی کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب صدقے کا اطلاق ہر دیے ہوئے مال پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں مال 2 طرح کے ہیں. ایک وہ کہ جس کا دینا اللہ نے لازمی قرار دیا ہے، جیسے زکوٰۃ، جیسے صدقہ فطر، جیسے کہ قربانی. تو اس کو صدقہ واجبہ کہتے ہیں. یعنی ان کا دوسرا نام زکوٰۃ، صدقہ فطر یا قربانی ہے، لیکن اس کا ایک نام کیا؟ صدقہ واجبہ. اس کے علاوہ اللہ نے کوئی مقرر نہیں کیا، آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کتنا دینا چاہتے ہیں دیں. تو اس کو کہتے ہیں صدقہ نافلہ، اور ہماری زبان میں صدقہ کہتے ہیں. ہم اسی کو صدقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو چیز اللہ نے لازم کی ہے وہ صدقہ واجبہ ہے، اور جو لازم نہیں کی ہم پہ چھوڑا ہے کہ تم خدا کی رضا کے لیے دو، اس کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں. ہم اس کو صدقہ کہتے ہیں. یہ چیز ہے. کسی بھی نیک کام پہ خرچ کر لیں، کسی نے کم کرتے ہیں وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے. تو فرق کیا ہے صدقہ خیرات جب کرتے ہیں؟ وہ صدقہ خیرات یہی ہے نا کہ بسا اوقات آدمی کی نیت ہوتی ہے کہ یہ مال میں اللہ کی رضا کے لیے، خدا نے تو مقرر نہیں کیا لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں کسی غریب کو دوں گا، محتاج کو دوں گا. تو ہماری زبان میں اس کو صدقہ کہتے ہیں. یہ ہماری اصطلاح ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم وہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں دیں گے تو ہم اس کو صدقہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ڈونیشن کہتے ہیں، یا اس کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں. تو یہ ہماری اصطلاح ہے. ویسے شرعی اصطلاح میں یہ سب صدقہ نافلہ ہیں، لیکن ہم جس کو صدقہ کہتے ہیں تو وہ صرف غریبوں کو دینے کو کہتے ہیں. اس لیے وہ پھر وہ غریب ہی کو دیا جائے، اس کو مسجد میں ڈالا جائے، کیونکہ ہماری اصطلاح میں صدقہ وہ ہے. لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے سب ہے. آپ مہمان کو کھلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، آپ بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، آپ خود کھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. شرعی اصطلاح میں سب صدقہ ہے، اس لیے کہ یہ سارا اللہ کے حکم کی تعمیر میں ہو رہا ہے. تو جو خرچہ اللہ کے حکم کی تعمیر میں ہو وہ صدقہ ہی.
بعض چیزوں کو ہم صدقہ نہیں کہتے، وہ اللہ کے ہم بھی صدقہ اور یہ ثواب کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی امیر کی دعوت کر کے کھلائیں وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، لیکن ہماری اصطلاح میں وہ صدقہ نہیں۔ ہم جب صدقے کی چیز کہیں گے تو ضرور غریب کو کھلانا گے۔ تو بہرحال وہ نیکی جو تم یعنی آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اللہ کے پاس پاؤ گے بہتر تمہاری نیکی سے اور ثواب کے لیے سے بڑی، واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ تو یہ سورت کا حصہ میں نے اس لیے تلاوت کیا بتانے کے لیے کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی اولین فرائض میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں جوڑ اتنا قریبی ہے، اتنا قریبی ہے کہ جتنی بھی اسلامی شریعتیں گزری ہیں انبیاء کرام کی، ان میں یہ دو عبادتیں ہر شریعت میں فرض نہیں ہیں۔ نماز ہر شریعت میں رہی ہے، زکوٰۃ ہر شریعت میں رہی ہے، روزہ ہر شریعت میں رہا ہے، بلکہ روزہ بھی، ٹھیک ہے۔ یہ اور طریقے بات ہے کہ نمازیں کتنی تھی، کیسے پڑھتے تھے، زکوٰۃ کتنی تھی، کتنی کن کو دیتے تھے، یہ الگ بات ہے تفصیلات کی، لیکن نفس زکوٰۃ اور روزہ اور نماز یہ ہر شریعت میں ہے۔ اور پھر نماز اور زکوٰۃ جو ہیں یہ آپس میں اتنا جوڑ رکھتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کا اگر کوئی خلاصہ آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو آپ دو لفظوں میں جواب دے سکتے ہیں، جی مجھ سے دو لفظوں میں جواب سے دے سکتے ہیں کہ اسلام نام ہے اللہ کی بندگی اور بندگان خدا کی مدد کا، بندگی خدا اور بندگان خدا کی مدد، یہ اسلام، ٹھیک ہے۔ اب ساری عبادات کو چھان بین کریں تو یہی دو چیزوں، ان دو عنوانات کے ساتھ اللہ کے سامنے غلامی کے اظہار کے لیے نماز سے اچھا کوئی طریقہ نہیں، یعنی غلامانہ بندگی کے اظہار کے لیے نماز سے اچھی کوئی چیز نہیں، اور نفس کو مغلوب کر کے اللہ کے حکم کو غالب کرنے کے لیے روزے سے اچھی کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غائب درجے کی عشق و محبت کے اظہار کے لیے حج سے زیادہ کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں کا تعلق ہو گیا بندگی خدا سے، روزہ، حج، نماز، اور بندگان خدا سے تعلق جوڑنے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات سے اچھی کوئی چیز ہے۔ تو وہ زکوٰۃ اور صدقات یہ بندوں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانے کا ذریعہ ہے، نماز، روزہ، حج اللہ کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانے کا ذریعہ ہے۔ تو نماز کی طرح یعنی زکوٰۃ ہر مذہب میں نزدیک ہے، جیسے کہ تورات میں ہے کہ اللہ کے لیے 10واں حصہ مال کا دو، مال زکوٰۃ زیادہ تھی، ہمارا تو 2.5% ہے نا، 10%، 10واں حصہ اللہ کے لیے دو۔ اچھا، اس طریقے سے مختلف اور بھی ہیں۔ اور پھر ان دونوں عبادات کا جوڑ اس طرح بھی ہے آپس میں قریب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 32 جگہ میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ جوڑ کے ذکر کیا ہے۔ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، اور 15 جگہ صدقات کے نام سے، 15 جگہ صدقات کے نام سے ذکر ہے اور 32 جگہ زکوٰۃ کے نام سے ذکر ہے، اور نماز کے ساتھ میرا ہے۔ اچھا، تو یہ زکوٰۃ یعنی نماز کے ساتھ اولین فریضہ ہے۔ اب جس طریقے سے دیگر فرائض اللہ کی طرف سے جو مسلمانوں پہ عائد ہوتے ہیں تو ان کے لیے کچھ شرائط ہیں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ کے فریضے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔
نماز ہو، روزہ ہو یا حج ہو، ان کی شرائط کیا ہے؟ نماز کے فرض ہونے کی شرط کیا ہے کہ آدمی مسلمان ہو، غیر مسلم پہ نماز نہیں، ٹھیک ہے۔ روزے کے لیے بھی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پہ روزہ نہیں۔ حج بھی مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے حج نہیں۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بھی اسلام شرط ہے کہ غیر مسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو پچھلے زمانے کی مال کی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، جیسے کہ پچھلے زمانے کی نمازیں نہیں پڑھنی پڑیں گی، یا پچھلے زمانے کے روزے اس کو نہیں رکھنے، جس طرح پچھلے زمانے کی زکوٰۃ بھی نہیں دینی کیونکہ وہ اس وقت آہل نہیں تھا۔ اب سے یعنی اس کے اوپر یہ فرض عائد ہوگا آئندہ کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے اسلام چھوڑ لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اس کو اللہ توفیق دیتا ہے، پھر مسلمان ہو جاتا ہے، تو اب بیچ کے زمانے میں جو مرتد تھا تو اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو دوبارہ اسلام لانے کے بعد اس کو نہیں کہا جائے گا کہ وہ بیچ کے زمانے کی زکوٰۃ بھی دی، اس سے کچھ زمانے تو وہ کافر تھا، تو کافر کی زکوٰۃ نہیں، نہ بیچ کی زمانے کی نمازوں کے پڑھنے کا کہا جائے گا، نہ روزے رکھنے کا کہا جائے گا، نہ زکوٰۃ دینے کا کہا جائے گا، کیونکہ اسلام شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، جیسے نابالغ کا نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، جی حج فرض نہیں، تو نابالغ کے مال میں زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔ اگر فرض کریں کہ نابالغ مالدار ہے، اس کو باپ سے میراث ملی ہے، جی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں، لیکن وہ نابالغ ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ جب بالغ ہوگا تو قانون لاگو ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بھی شرط ہے کہ آدمی عاقل ہو، پاگل ہو۔ اگر کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور اس کے اکاؤنٹ میں مال ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں، جیسے اس پہ نماز نہیں، اس پہ روزہ نہیں، اس طرح اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں۔ اگر کبھی وہ صحیح ہو جائے، تندرست ہو جائے، اس کی دیوانگی ختم ہو جائے، تو پھر اس پہ قانون لاگو ہوگا، اور اس کے بعد یہ کہ اس کے سال گزرنے کا زکوٰۃ۔ تو مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ تو آدمی کی شرائط ہے۔ مال کے لحاظ سے یہ شرط ہے کہ مالک نصاب ہو، یعنی اتنا مال اس کے پاس ہو کہ جس مال پر زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ اگر اس سے کم مال ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ مطلقاً مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی ایک لمٹ اللہ نے رکھی ہے کہ اس لمٹ تک مال پہنچے تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ تو پھر یہ کہ اس مال کا وہ مالک بھی ہو، اس طرح کے باقاعدہ اس کے قبضے میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے اور اس کے قبضے میں ہے۔ اگر فرض کریں اس مال کا مالک ہے لیکن وہ اس کے قبضے سے نکلا ہوا ہے اور اس کو اس کے ملنے کی بھی امید نہیں ہے، تو پھر ایسے مال میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں جس کے ملنے کے چانس ہیں، ٹھیک، لیکن اس وقت اس کے پاس نہیں ہے لیکن ملنے کے چانس ہیں، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی قرضہ دیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو قرضے کا وہ مالک ہے، اور جس کو قرضہ دیا ہے وہ انکار بھی نہیں کرتا قرضے کا، اقرار کرتا ہے، یا یہ کہ وہ انکار کرتا ہے لیکن آپ کے پاس پروف موجود ہے قرضہ دینے کا، گواہ ہے، تحریر ہے، کچھ بھی ہے، تو ایسا قرضہ جو دیا ہے اس پہ زکوٰۃ آپ کو سال بسال دینی پڑے گی۔ لیکن کسی کو قرضہ دیا، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں، وہ انکار کرتے کہ نہیں مجھ پہ کوئی قرضہ نہیں، تو یہ مال ڈوبا ہوا مال سمجھا جائے گا، گم شدہ مال سمجھا جائے گا، اور جب تک یہ وصول نہ ہو جائے اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، اور جب وصول ہو جائے کبھی تو اس وقت سے پھر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اس لیے مال کا مالک ہونا ضروری ہے اور مال کا نصاب تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔
پھر جس مال پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے تو چونکہ زکوٰۃ عبادت ہے، یہ مالی ٹیکس نہیں ہے کہ ہر چیز پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے، عبادت ہے۔ اس لیے جن جن مالوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت مقرر کی ہے، صرف زکوٰۃ انہی اموال کی دینی ہوگی، باقی مالوں کی زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ تو جن مالوں کی زکوٰۃ دینی ہے وہ چند قسم کے مال سے، نمبر 1 سونا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی بطور مال کے کیا ہے، بطور مال کے، جی۔ دوسری ہے چاندی، جس کو اللہ نے پیدا ہی مال کے طور پہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے مال تجارت، یعنی ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے، بیچنے کے لیے خریدی ہے، تو وہ مال تجارت ہے، اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو 3 تو یہ مال ہو گئے۔ ان 3 قسم کے مالوں پر جو زکوٰۃ ہے تو وہ ایک حد تک پہنچنے کے بعد ہے پیش ہے۔ حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے؟ سونے کی لمٹ ہے پرانے وزنوں کے لحاظ سے 7.5 تولہ، اگر اس سے کم سونا ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ چاندی کی 52.5 تولہ، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ اور تجارت کا جو سامان ہے بیچنے کا، اس کا جو مقدار ہے وہ چاندی کی قیمت کے ساتھ ہے۔ اگر وہ سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم مالیت کا ہے تو زکوٰۃ نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب اس مالیت کو پہنچ جائے جس پہ زکوٰۃ ہے، سونا 7.5 تولہ پہنچ گیا، چاندی 52.5 تولہ پہنچ گئی، اور تجارت کا سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ گیا، ٹھیک۔ اور جو کرنسی ہے ملکوں کی، اس کی لمٹ بھی 52.5 تولہ چاندی ہے، کہ اتنی کرنسی آپ کے پاس ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو اتنی مالیت کے پیسوں پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اس سے کم مالیت کے پیسے ہیں تو ان میں آپ کو زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوبارہ کرنسی کا حساب چاندی کے ساتھ، مالی تجارت کا بھی حساب چاندی کے ساتھ، سونے کا البتہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک۔ تو یہ 4 چیزیں ہوں، ملکوں کی کرنسی، مالی تجارت، سونا اور چاندی، ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اور پھر کب ہے؟ جب اس لمٹ تک پہنچ جائے۔ تو جب لمٹ تک پہنچ جائے تو اسی وقت آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ اس وقت سے اگلے سال تک وہ اگر موجود ہوں گی تو اگلے سال زکوٰۃ دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ہولان خول، یعنی 1 سال کا اس کی پر گزر جانا، 1 سال کا اس پہ گزر جانا۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنی مالیت کی یہ چیزیں آ گئیں تو اس کو جس وقت اس مالیت کی چیز آ گئی تو یہ ڈیٹ نوٹ کر لینی چاہیے کہ آج میں اس قابل ہو گیا کہ مجھ پہ زکوٰۃ لاگو ہو گئی، یہ تاریخ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب معاملے کو رہنے دیں، سال کے بیچ میں کمی بیشی اگر ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، مال گھٹتا بڑھتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگلے سال چاند کے ساتھ، چاند کے مہینوں کے لحاظ سے جب پھر یہی تاریخ پہنچے تو اب جائزہ لے اپنے مال کا کہ اب کتنا ہے۔ اگر اسی تاریخ کے مطابق ہے تو اتنی زکوٰۃ دے، اور زکوٰۃ کی کتنی دے گی؟ 2.5%، ٹھیک ہے۔ یعنی سب چیزوں کی قیمت لگا کر 2.5%، سونے کی بھی، چاندی کی بھی، اگرچہ ان میں سے کاٹ کے بھی دے سکتا ہے لیکن وہ مشکل کام ہے۔ آسان طریقہ یہ کہ ہر چیز کی قیمت لگائے، مارکیٹ ویلیو، اور اس کے مطابق 2.5% لگا دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آج کی تاریخ میں زیادہ ہو گیا ہے تو زیادہ کی طرح زکوٰۃ دے گا، اور اگر فرض کریں کہ جتنا پچھلے سال تھا اس سے کم ہو گیا زکوٰۃ سے ہوگی۔ تو سال کے شروع اور سال کے آخر کا اعتبار ہوگا،
سال کے بیچ کے اندر جو کمی بیشی مال میں ہو رہی ہے اس کا اعتبار نہیں، گھٹتا بڑھتا ہے تو بڑھتا ہے، ہر دن کو نہیں نوٹ کرنا، صرف سال کے شروع اور سال کے آخر کو دیکھنا۔ ہاں الا یہ کہ سال کے درمیان کسی وقت وہ پورا سرمایہ ختم ہو گیا تو پھر نیا سال شروع ہو، پھر نیا سال گننا پڑے گا جب دوبارہ آپ کے پاس اس لیمٹ تک آ جائے۔ لیکن کچھ نہ کچھ ہے، کم ہوا زیادہ ہوا، کم ہوا زیادہ ہوا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ان 4 مالوں کے بارے میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ کسی کے پاس ان 4 مالوں میں سے کوئی مال نصاب یعنی اس لیمٹ تک نہیں پہنچتا، لیکن کم ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ کرنسی نوٹ ہیں، فرض کریں، لیکن ہر ایک اس لیمٹ تک نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر 5 تولہ چاندی سونا ہے جو لیمٹ سے کم ہے، جی 20 تولہ چاندی جو لیمٹ سے کم ہے، یا 100-200 ڈالر نقد ہے، لیمٹ سے کم ہے، تو اب یہ نہیں کہ آپ سے زکوٰۃ ختم ہوگی، اب ان سب کو آپ ملائیں، سب کو ملانے کے بعد دیکھیں کہ اب کس کا نصاب بنتا ہے۔ اگر کچھ پیسے کچھ چاندی مل کر 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہے تو سونے کا نصاب ہو گیا، اس کی زکوٰۃ دیں۔ سب کو ملانے کے بعد چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو چاندی کا نصاب پورا ہو گیا تو چاندی کی زکوٰۃ دیں۔ تو کچھ چیزیں تھوڑی ہیں یا کچھ بیچنے کا سامان بھی ہے تو ان کو ملا کر بھی جس کا نصاب بنے نا اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ یہ تو ہوگی 4 چیزیں، ٹھیک ہے، اور تقریباً عام لوگوں کو زکوٰۃ انہی میں سے دینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جن چیزوں پہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے وہ جانور ہیں، وہ ہر قسم کے جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں، بلکہ اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکری اور گھوڑا، ان پہ ہی زکوٰۃ ہے، ان کے علاوہ باقی جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں۔ الا یہ کہ آپ نے بیچنے کے لیے خریدے، آپ بزنس کرتے ہیں ان جانوروں کا تو پھر مالی تجارت ہے، پھر تو ہوگا، لیکن رکھنے کے لیے جانور ہیں، آپ نے مرغیاں ہزاروں پال رکھی ہیں، بطخیں پال رکھی ہیں، آپ نے ہرن پال رکھے ہیں تو ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ان 4 قسم کے جانوروں پہ بھی زکوٰۃ کی ایک لمٹ ہے کہ اس لمٹ تک پہنچیں گے تو زکوٰۃ ہے، ایک، اور دوسرا یہ شرط ہے کہ سال کا زیادہ حصہ یہ چراگاہ میں خود چرتے ہوں اور آپ کو چارہ کاٹ کے یا خرید کے نہ کھلانا پڑتا۔ اگر چارہ سال کے زیادہ حصے میں آپ کھلاتے ہیں ان کو خرید کر یا کاٹ کر تو پھر ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو تو کوئی زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے کہ یہ جانور ہیں بھی گوشت کے لیے ہیں یا دودھ کے لیے ہیں تو تب، اگر یہ جانور آپ نے بیچنے کے لیے بزنس کر رہے ہیں تو پھر تو یہ سامان تجارت ہے، پھر تو ہر سال ان کی قیمت پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اگر یہ دودھ کے لیے ہیں، گوشت کے لیے ہیں، پالنے کے لیے ہیں تب ان پہ زکوٰۃ ہوگی، اور لمٹ کیا ہے کہ 3-4 اونٹ ہیں تو ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب اونٹ 5 ہو جائیں اب زکوٰۃ کی لمٹ ہے، 5 اونٹوں میں 1 اونٹ نہیں، 5 اونٹوں پر 1 بکری ہے، 9 اونٹوں تک 1 بکری ہے، 10 ہو جائے تو 2 بکریاں، 14 تک 2، 15 ہو جائے تو 3 بکریاں، 19 تک 3، 20 ہو جائے تو 4 بکریاں، 24 تک 4 اور 25 ہو جائیں اب اونٹ کا 1 سالہ بچی، جس کا 1 سال ہو چکا ہو اونٹ کی وہ بچی، 25 اونٹوں پر ہے زکوٰۃ۔ پھر 34 تک وہی 1 ہے، جب 35 ہو جائے تو 2 سالہ بچی، پھر 44 تک وہی ہے، 45 ہو جائے تو 3 سالہ بچی، پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے جائے گا۔ ہمارے کون سے اونٹ رکھے ہوئے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، لیکن ایک بات بتا دیں، گائے اور بھینس یہ ایک ہی جنس ہے اور ان کی زکوٰۃ کی لمٹ ہے 30 سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، اور 30 ہو جائیں دودھ کے لیے رکھنے کے لیے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں،
اور سال کا اکثر حصہ خود چرتے ہیں تو 30 ہو جائیں تو ایک بچڑی یا بچڑا گائے کا یا بھینس کا، ٹھیک ہے، پھر 39 تک، پھر 40 ہو جائے تو 2 سال، پھر اس کی حساب آ جائے گا۔ بھیڑ بکریوں دونوں کا حساب ہے 40، ایک کم 40 سے تو زکوٰۃ نہیں، 40 ہو جائیں اور وہی شرط ہے کہ سال کا زیادہ حصہ خود چرتی ہیں تو 40 میں ایک بکری، پھر ایک کم 80 تک ایک ہی بکری ہے، جب 80 ہو جائیں تو 2 بکری، پھر اس طریقے سے سلسلہ آ جائے گا۔ اور گھوڑوں پر زکوٰۃ گھوڑوں میں سے نہیں ہے، فی گھوڑا 1 دینار ہے، ایک گھوڑے پر زکوٰۃ کیا ہے؟ 1 دینار، 2 ہے تو 2 دینار، 3 دینار، وہ دینار چونکہ آج کل نہیں ہے لہذا دینار کی جتنی اس زمانے میں دینار کی جتنی قیمت تھی تو وہ قیمت زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ باقی جو ہے گدھے ہیں، خچرے ہیں وغیرہ، ان کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد جو ہے قرضہ جات۔ قرضے 2 طرح کے ہیں، ایک قرضہ جو آپ نے دیا ہے اس وقت میں نے ذکر کر دیا، ایک قرضہ جو آپ نے لیا ہے۔ تو جو قرضہ آپ نے دیا ہے یا کسی کو دیا نہیں لیکن کسی پر آپ کا حق لازم ہے، تو اس طرح کے قرضے جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے یا آپ نے کسی کا سامان بیچا ہے ادھارا اور آپ نے پیسے وصول نہیں کیے، تو ان دونوں قرضوں کو کہتے ہیں دینے قوی، طاقتور قرضہ، طاقتور قرضہ۔ تو یہ قرضہ اگر وہ آدمی منکر نہیں ہے، آپ کے پاس پروف بھی ہے، تو آپ کو سال بہ سال اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ جب قرضہ وصول ہو تو اس وقت آپ زکوٰۃ دیں، لیکن اس وقت پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ ساتھ دینی پڑے گی جو مہنگا پڑے گا سلسلہ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر سال کی قرضے پہ زکوٰۃ دے دی ہے، یہ تو مضبوط قرضہ ہے۔ دوسرا قرضہ ہوتا ہے جو آپ نے کسی کو بطور قرض نہیں دیا اور کوئی سامان بھی کسی پر ایسا تجارت کا نہیں بیچا ادھار، عام نوعیت کی کوئی چیز آپ نے کسی پر بیچی ہے جو ہمارے تجارت میں نہیں آتی لیکن ادھاری بیچی آپ نے، تو یہ درمیانی سطح کا قرضہ ہے۔ اس پر جب یہ قرضہ وصول ہو جائے گا تو تب صرف آپ کو زکوٰۃ دیں گے، سال بہ سال دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرا ہے جو برائے نام قرضہ ہے، اصل میں قرضہ نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی حق ہے کسی پر لیکن آپ نے کچھ دیا نہیں ہے، جیسے کہ کسی کا میراث کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، تو میراث کا جو حق ہے، میراث تقسیم ہو کے اس کے پاس نہیں آئی تو یہ حق تو ہے، میراث جب تقسیم ہوگی تو اس کو ملے گا، لیکن تقسیم نہیں ہوئی ابھی، جو اس کا انچارج ہے اسی کے پاس اس نے تقسیم نہیں کی، تو یہ بھی ایک طرح کا قرض ہے کہ جب وہ تقسیم ہوگی تو آپ کو آپ کا حصہ ملے گا، لیکن ابھی تک ملا نہیں، تو اس کو کہتے ہیں سب سے کمزور قسم کا قرضہ، کیونکہ یہ واقعی قرضہ تو نہیں ہے، آپ نے کسی کو دیا تو کچھ نہیں، آپ کا ایک حق ہے میراث کا جو ابھی تک آپ کو ملا نہیں، تو یہ جب تک ملے نہیں تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 10 سال تک بھی میراث تقسیم نہیں ہوئی تو آپ کو کچھ نہیں دے گا، جب میراث کا حصہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا تو سال گزرنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ دے دیں گے، تو یہ ایسے حقوق ہے، ٹھیک۔ لیکن ایک قرضہ ہے جو آپ نے لیا ہے، تو یہ 2 طرح کے قرضے ہیں جو آپ نے لیے ہیں۔ ایک ہے جو قرضہ آپ نے لیا ہے اپنی ضروریات کے لیے، جس کے بغیر آپ کی زندگی گزرنی مشکل تھی، فرض کر کے آپ کو مکان کی شدید ضرورت تھی اور آپ نے مکان کے لیے قرضہ کسی سے لے کر مکان خرید لیا، آپ کو گاڑی کی شدید ضرورت تھی تو آپ نے قرضہ لے کر گاڑی خرید لی، تو یہ ضرورت کا یا اور گھر کے ضروریات اس قسم کے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو قرضہ لینا پڑ جائے۔
تو اس قسم کا قرضہ اگر لیا ہے تو زکوٰۃ جب فرض ہوگی تو اس قرضے کو نکال کر آپ زکوٰۃ دیں، یعنی اس کو نکال دیں، اگر پھر کچھ بچتا ہے تو زکوٰۃ دیں، اور اس کو نکالنے کے بعد اگر کچھ نہیں بچتا تو زکوٰۃ ثابت ہے، اس لیے کہ یہ چیز تو آپ نے دوسرے کو دینی ہے، یہ تو دوسرے کا حق ہے، تو اس کو لازمی آپ نکال کر باقی کچھ بچتا ہے تو زکوٰۃ دیں۔ مثال کے طور پر کسی نے 10,000 قرض لیا کسی سے اپنی ضروریات کے لیے، اور 15,000 اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو 10,000 نکال کے 5,000 کی زکوٰۃ دے، 10,000 کو نکال کے 5,000 کی زکوٰۃ دے، 15 کی پوری نہیں دے گا، سمجھے بات؟ چاہے وہ سونا آپ کے پاس 15,000 کا ہے، آپ قرضہ واپس نہیں کر سکتے فی الحال تو پھر اس کو 5,000 میں نہیں، آپ کے پاس کتنی مالیت ہے آپ کیوں واپس نہیں کر سکتے؟ یہ اور بات ہے کہ فی الحال آپ کی کچھ ایسی ضروریات ہیں کہ آپ اس کو نہیں دے سکتے، بعد میں دیں گے، لیکن دینا تو آپ کو ہے نا۔ تو جو چیز آپ کے لیے دینی ضروری ہے، کسی بھی وقت وہ مانگ سکتا ہے، کسی بھی وقت آپ کو دینی ہے، تو اس کو اصل رقم سے نکالیں اس کو، ٹھیک ہے، اور اس سے اگر بچ کے پھر کوئی زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ آپ دے دیں، اور فرض کریں کہ 10,000 آپ کی زکوٰۃ بنتی تھی، 10,000 آپ پہ قرضہ بھی ہے، تو زکوٰۃ بھی نہیں، لیکن اتنے تو آپ کا قرضہ بھی ہے، یہ تو ضرورت کا قرضہ جو کسی وقت بھی اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ ایک وہ قرضہ ہے جو طویل المیعاد قرضہ ہے، جیسے یہاں مکانوں کے قرضے ہیں، 30 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، تو یہ قرضہ فوری طور پر واجب الادا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو قسطوں میں سالوں کے بعد دیا جائے گا، تو اس قرضے کو قرضہ شمار نہیں کریں گے زکوٰۃ کے وقت۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے پاس نصاب ہے تو آپ زکوٰۃ دیں، یہ کوئی قرضہ نہیں ہے، اس لیے اس کی تو فوری ادائیگی نہیں ہے۔ البتہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کی قسطیں یہ بھی آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے نا، تو سال میں تو آپ کو اتنی قسطیں دینی ہے اس قرضے کی لازمی، تو کہتے ہیں کہ سال کی قسطیں نکالیں اور پھر اگر کوئی زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ دیں، لیکن بعد آ رہے ہیں کہ سال کی بھی نہیں نکالنی، نکالو ہی نہیں، یہ قرضہ ہی نہیں، اس لیے کہ تو آہستہ سے جائے گا۔ چلیے، یہ تو ضرور کا قرضہ ہوگا۔ ایک پیداواری قرضہ، بزنس کے لیے قرضہ، کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرضہ، تو اس قرضے کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں کہ وہ قرضہ جو آپ نے لیا ہے یہ دیکھیں گے کہ اس سے آپ نے کیا چیز خریدی ہے۔ اگر بزنس کا، کاروبار کے قرضے سے آپ نے کوئی ایسی چیز خریدی ہے کہ جس چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے، تو اس قرضے کو پھر قرضہ نہیں سمجھا جائے گا، اس کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرضہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس قرضے سے آپ نے ایسی چیز خریدی ہے کہ جس چیز پہ آپ کو سالانہ زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر یہ قرضہ سمجھا جائے گا، اور اس کو نکال کر اگر کوئی زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ زکوٰۃ دیں۔ اب اس کی مثال ہے جیسے کہ آپ نے 50 لاکھ روپیہ کسی فیکٹری لگانے کے لیے لیا، قرضہ لیا۔ اب فیکٹری لگانے کے لیے قرضہ لیا تو آپ کے پاس پہلے سے فیکٹری کی بلڈنگ موجود نہیں، یا آپ کہیں کس طرح سے زمینی موجود نہیں، یا آپ کے پاس پلاٹ ہے لیکن بنا ہوا نہیں، یا فرض کریں کہ پلاٹ ہے، بلڈنگ بنی ہوئی لیکن مشینری نہیں، تو آپ نے اس قرضے میں سے کچھ رقم جو ہے وہ بلڈنگ بنانے پہ خرچ کی، مشینری لگانے پہ خرچ کی، اور کچھ پیسوں سے آپ نے غیر تیار شدہ مال خریدا جو کارخانے میں تیار ہو کے آگے بکے۔
تو اب اس قرضے کا وہ حصہ جو آپ نے بلڈنگ کے بنانے پہ خرچ کیا، مشینری درآمد کرنے لگانے پہ خرچ کیا، تو چونکہ بلڈنگ اور مشینری پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے اتنا قرضہ بھی نکالا نہیں جائے گا، اس کو قرضہ تصور نہیں کریں گے۔ لیکن جس قرضے سے آپ نے غیر تیار شدہ مال خریدا ہے، جس کو فیکٹری میں بنا کر پھر آگے بیچیں گے، تو وہ قرضہ زکوٰۃ میں سے نکالیں گے، اس لیے کہ اس سے جو مال خریدا ہے اس مال پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس مال پہ جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو اس قرضے کو نکالیں۔ اب ڈبل زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مال پہ بھی زکوٰۃ دیں، پیسے بھی زکوٰۃ دیں۔ تو بہرحال جو قرضہ لیا ہے اور اس سے ایسی چیز خریدی ہے کہ جس پہ زکوٰۃ نہیں، وہ قرضہ نہیں، اور جس سے ایسی چیز خریدی ہے کہ جس چیز پہ زکوٰۃ دینی ہے تو وہ قرضہ سنبھال کیا جائے گا اور اس کو نکال کے پھر باقی پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ آمدنی پر ہوتی ہے، ذرائع آمدنی پہ نہیں ہوتی۔ جو چیزیں سورس ذرائع ہیں آمدنی کے، ان پہ زکوٰۃ ہے۔ تو بلڈنگ ہوگی، مشینری ہوگی، یہ آمدنی کے ذرائع ہیں، ٹرک ہو گیا، بس ہوگی، یہ ٹیکسی ہوگی، یہ آمدنی کے ذرائع ہیں، تو ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان سے ہونے والی آمدنی اگر بچ جائے سال میں، اس لمٹ کو پہنچے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد مسئلہ شیئرز۔ بسا اوقات ایک آدمی کسی کاروبار میں شراکت کے لیے شیئرز خریدتا ہے، تو اس کے خریدنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ شیئرز اس لیے خریدتے ہیں کہ جب ان کی مارکیٹ میں قیمت بڑھے گی تو بیچ کے نفع کمائیں گے۔ مستقل حصہ رکھنا مقصود نہیں، بلکہ جب قیمت بڑھے گی تو بیچ کے، یہ کاروبار ہے۔ تو ایسے شیئرز کے جو اس نیت سے خریدتے ہیں کہ جن کو قیمت بڑھنے پہ بیچ کے تو ہر سال پھر مارکیٹ ویلیو جو اس کی ہوگی اس پہ زکوٰۃ دیں گے۔ $100 کا آپ نے شیئر خریدا اور نیت یہ ہے کہ جب قیمت بڑھے گی 120 کا ہوگا، 110 کا ہوگا تو میں بیچ دوں گا، تو سال کے بعد دیکھیں کہ اب اس کی قیمت کیا ہے مارکیٹ میں۔ اگر 100 کا ہے تو 100 کی زکوٰۃ دیں، 120 کا ہو گیا تو 120 کی زکوٰۃ دیں، قیمت گھٹ گئی 80 کا ہو گیا تو 80 کی زکوٰۃ دیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے شیئر باقاعدہ حصہ دار کی حیثیت سے خریدے ہیں کہ میں بیچوں گا نہیں، بلکہ باقاعدہ میں حصہ دار ہوں، فیکٹری کے منافع اپنے شیئر کے حصے کا منافع کماؤں۔ تو ایسے شیئر جو ہیں ان کے لیے حکم تو یہ ہے، آسان طریقہ اس کا بھی یہ ہے کہ ہر سال اس کی جو قیمت مارکیٹ میں ہوتی ہے اس کی آپ زکوٰۃ دیں، یہ آسان طریقہ ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے اور مشکل طریقہ ہے یہ کہ آپ پورے فیکٹری کے اثاثوں کی قیمت لگائیں، جو تیار مال ہے، ٹھیک، جو ابھی تیاری کے مرحلے میں ہے وہ کتنی مالیت کا ہے، فیکٹری کی اپنی کتنی مالیت ہے، یعنی جن پہ زکوٰۃ، جن اثاثوں پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ کتنی مالیت کے ہیں، جن اثاثوں پہ زکوٰۃ نہیں وہ کتنی مالیت کے ہیں، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ اس کا اندازہ لگانے کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ کے اس شیئر کا کتنا حصہ اس مالیت میں جاتا ہے جس میں زکوٰۃ نہیں، اور کتنا اس میں آتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ، تو پھر اس حصے کی زکوٰۃ دیں کہ جس کے جو ان اثاثوں کے مقابلے میں آتا ہے کہ جس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس حصے کی نہ دیں کہ جو اس حصے اس کے مقابلے میں آتا ہے اس کی زکوٰۃ دیں۔ اب اس کی مثال دیا کرو، جیسے کہ 1 کروڑ کی فیکٹری جس میں بلڈنگ ہے، مشینری ہے، گاڑیاں ہیں، جو بھی چیزیں اس میں استعمال ہونے والی ہیں، اور اس کے ساتھ خام مال بھی پڑا ہوا ہے، کچھ بن رہا ہے، کچھ بن چکا ہے، کچھ بننے کے مرحلے میں ہے، کچھ اسٹور میں ہے، یہ سارے کا سارا ملایا تو 1 کروڑ بن گیا، اور آپ کا شیئر اس میں 100 کا ہے،
اب دیکھیں کہ وہ 1 کروڑ میں کتنے اثاثے ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں. اگر وہ اثاثے جن پہ زکوٰۃ نہیں وہ 60 لاکھ کے ہیں، یعنی بلڈنگ کی قیمت، مشینری کی قیمت، گاڑیوں کی قیمت وغیرہ 60 لاکھ، اور جو مال پڑا ہوا ہے وہ 40 لاکھ کا ہے جس پہ زکوٰۃ ہے، اور جس پہ زکوٰۃ نہیں وہ 60 لاکھ کا ہے، تو آپ اپنے شیئر کے 60% پہ زکوٰۃ نہیں دیں، 40% پہ زکوٰۃ دیں. لیکن یہ تو مشکل چیز ہے، کون اتنے حساب کتاب لگائے گا؟ اس کا بھی آسان طریقہ یہی ہے کہ کیا کریں، جتنے پیسے ہیں سال کے بعد اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھ کے اس کی زکوٰۃ نکال دیں. اگر شیئر کی قیمت بڑھ گئی ہے تو زیادہ دے، گھٹ گئی ہے تو اتنی رہی ہے تو اتنی زکوٰۃ دے. تو یہ ہیں جناب چند ایک مسائل تو ڈھیروں سارے ہیں. زرعِ آمدن تو فیکٹری ہے، فیکٹری کا اثاثہ تو فیکٹری ہے. ہاں، تو اس کا شیئر جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ اثاثے پہ ہے. طریقہ تو وہ ہے نا، لیکن وہ ایک مشکل طریقہ ہے. تو کیا ضرورت ہے آپ اتنے مشکل میں پڑتے ہیں؟ آپ پورے کے پورے $100 کیوں زکوٰۃ نہیں دے دیتے؟ کون سی بڑی زیادہ زکوٰۃ آ جائے گی؟ وجہ اس کے کہ آپ $40 کی دیں تو 100 کی دے دینا، اتنا بڑا نقصان تو آپ کا نہیں ہوگا، لیکن اتنی مشکل سے بچ بھی تو جائیں گے کہ آپ اس پوری فیکٹری کی قیمت لگوائیں، پھر اس کے ان اثاثوں کی الگ قیمت لگائیں، ان کی الگ قیمت لگائیں، تو جھنجٹ میں کیوں پڑتے ہیں؟ آپ $100 کی زکوٰۃ دے دیں، کوئی بات ختم ہو جائے گی. لیکن آپ سرچ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. حضرت یہ جو جس امپلائر ہے وہ مختلف ریٹائرمنٹ پلان ہوتے ہیں، ہاں، تو وہ انویسٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا بھی اس میں شیئر ہو، ایک پلان وہ ہوتا ہے، ایک پلان وہ ہے جس میں آپ کا شیئر نہیں ہے، امپلائر ہی اس میں پٹ کر رہا ہے، تو اس پہ کیا وہ کیوں وہ آپ کی ابھی ملکیت نہیں ہے، وہ بھی ایسا ہے جب ریٹائرمنٹ ہو؟ ہاں، وہ یہ کہ فی الحال آپ کے قبضے میں نہیں، اور آپ کا جب تک اس پہ قبضہ نہیں ہے تو آپ کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کا قبضہ ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ اس وقت آپ ادا کریں. اور کوئی چیز، یہ تو زکوٰۃ کے بارے میں. لیکن زکوٰۃ عبادت ہے، اس لیے زکوٰۃ کن کو دی جائے گی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. ہماری مرضی نہیں کہ زکوٰۃ جہاں چاہے صرف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصارف ہیں، لیکن ان میں سے 3 مصرف نہیں ہیں فی الحال. غلاموں کی آزادی، غلامی کا دور نہیں ہے جی، اور مؤلفۃ القلوب یعنی جن لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل دیکھ کے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی شروع اسلام میں، کیونکہ اسلام میں کمزوری تھی، اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسلام مضبوط ہے، تو کسی کافر کو کیوں زکوٰۃ دی جائے؟ تعریف قلب کے لیے، یہ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے عاملین بھی، وہ سرکاری حکومت زکوٰۃ کی وصولی پہ جن لوگوں کو مقرر کرے تو ان کو زکوٰۃ میں سے تنخواہ دے سکتی ہے، تو وہ بھی نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں تو نہیں ہیں، باقی رہتی ہیں 5 میں سے بھی زیادہ تر جو ہیں 2 1 یعنی مسافر، یہ بھی کم ہی. کوئی مسافر سفر میں چلا جائے، اس کے پاس سب کچھ سرمایہ ختم ہو گیا، اب اس کو زکوٰۃ دے، لیکن ہو سکتا ہے، لیکن ہیں کم. اور فی سبیل اللہ باقی کتنا رہ گیا؟ 4. تو 4 مقدار بہرحال موجود ہیں، یعنی غریب مسکین وہ ہے کہ قریب ان کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے غریب اور مسکین. یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے، جن کے پاس نصاب کی مقدار سرمایہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں. اور یہ کہ غارمین کا معنی جنہوں نے ضرورت کا قرضہ لے رکھا ہے، اب وہ نہیں ادا کر سکتے، تو آپ ان کا قرضہ ادا کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دیں. اور جو لوگ اللہ کے دین میں کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ کسب معاش نہیں کر سکتے اس دینی کام کے ساتھ، اور وہ ضرورت مند ہیں، تو ان کی مدد بھی زکوٰۃ کے ساتھ کی جا سکتی ہے. یہ چیزیں اب بھی یہ موجود ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. دوسری ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے. تملیک کا معنی
کسی مستحق کو مال زکوٰۃ کا مالک بنانا، بالکل اس کو دے دینا کہ یہ اس کا مالک ہے، یعنی آپ اس کے مالک ہیں، جو چاہیں کریں، میری طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں کہ یہ کریں یا وہ کریں۔ تملیک کے بغیر زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، اپنی مرضی سے آپ کوئی کام کریں زکوٰۃ، جب تک کہ آپ کسی مستحق کو مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ بڑی ضروری شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 مدات ہیں، ان میں سے یعنی کسی کو مالک بنانا شرط ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی جن کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے، جیسے کہ ماں باپ ہیں، دادی دادا ہیں، اور سلسلہ جتنے اوپر چلا جائے، یا آپ آدمی کی اپنی اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، نیچے جتنا چل جائے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کے حقوق تو ویسے ہی آپ پر واجب ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینے کا مطلب ہے کہ ایک سرکار دوسری جیب میں ڈال دی، تو یہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح میاں بیوی بھی آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فرض کرنے کوئی ہے، اس لیے کہ دونوں کے مفادات آپس میں مشترک ہیں۔ اس کے علاوہ باقی یہ کہ سادات، جن کو بنی ہاشم کہتے ہیں، ہم تو اپنی اصطلاح میں سادات کہتے ہیں، لیکن دراصل بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بنی ہاشم نبی کریم علیہ السلام کی فیملی کا نام ہے، اور وہ 5 فیملیوں پر مشتمل ہے۔ بنی ہاشم حضرت علی کی اولاد، ان کے بڑے بھائی حضرت جعفر کی اولاد، ان کے دوسرے بھائی حضرت عقیل کی اولاد، یہ 3 بھائی ہیں، اور چوتھے حضرت عباس حضور کے چچا، ان کی اولاد، 5ویں حضور کے ایک اور چچا زاد بھائی تھے، حارث بن عبد المطلب، ان کے چچا تھے حارث، یہ تو اسلام سے پہلے کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے بیٹے جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے اور ان کی آگے اولاد ہے، تو حارث بن عبد المطلب کی اولاد، مطلب ہے کہ 2 حضور کے چچوں کی اولاد، عباس اور حارث۔ عباس تو خیر مسلمان تھے اور حارث مسلمان نہیں تھے کیونکہ وہ اسلامی دور سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کے بیٹے آگے مسلمان تھے، تو عباس اور حارث کی اولاد اور 3 بھائی حضرت علی، جعفر اور علی، یہ 5 فیملیاں جو ہیں یہ بنی ہاشم کہلاتے ہیں، اور ان کے لیے زکوٰۃ اور واجبی صدقات جو ہے نا، یہ صدقہ فطر ہو گیا، یہ ان کے لیے جائز نہیں، ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی جتنے بھی مسلمان ہیں، زکوٰۃ چونکہ فرض ہے اس لیے غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے، تو مسلمان جب وہ فقیر، مسکین، قرض دار ہو یا فی سبیل اللہ کام کر رہا ہو اور کما نہیں سکتا تو ان کو زکوٰۃ دیں گے۔ ماں باپ اور اولاد کے علاوہ باقی جتنے عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، چچے ہیں، خالائیں ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب اگر ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ڈبل ہے۔ ایک طریقے وہ حاجت مند ہیں، مستحق ہیں، دوسرے یہ کہ ان کو زکوٰۃ دینے سے رشتہ داری کے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے، تو ڈبل ثواب ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصل زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ وصول کی جائے وہیں کے مستحقین میں تقسیم کی جائے۔ اگر وہاں کوئی مستحق ہے تو دوسرے علاقے میں زکوٰۃ منتقل کرنا مکروہ ہے، ہو تو جائے گی لیکن پسندیدہ بات نہیں ہے، جہاں سے وصول کرو وہاں کے محتاجوں کو پہلے کرو، لیکن آپ کے اپنے عزیز محتاج ہیں تو ان کے لیے دوسری جگہ بھیجنا بھی مکروہ نہیں ہے، ان کے لیے آپ بھیج سکتے ہیں، مکروہ نہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے اگر فرض کریں کہ یہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کی، یہاں بھی ضرورت مند ہیں لیکن دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں زیادہ ضرورت مند ہیں تو بھی آپ وہاں بھیج سکتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی بنسبت کم ضرورت مندوں کے زیادہ بہتر ہے، تو اپنے عزیز کہیں ہوں ان کو دینا بہرحال ان کے لیے بہتر زیادہ افضل ہے، دوسرے ملک میں دوسرے علاقے میں زیادہ حاجت مند ہیں ان کے لیے بھیجنا بھی درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے عام حالات میں بہتر ہے کہ جہاں وصول کی ہے وہیں پر وصول کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک مسائل کے سلسلے میں ذکر کر دیے۔ زکوٰۃ اگر کسی کو ادا کریں، جیسے عزیز و اقارب کو دیتے ہیں،
उनको बताना ज़रूरी है कि ना, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी नीयत ज़रूरी है कि मैं ज़कात दे रहा हूँ। उनको कुछ भी न कहें, या उनको आप गिफ्ट भी कह सकते हैं, ये तोहफा है, नहीं कह सकते, ताकि उनकी इज्जत नफ्स में मजबूत हो। वाइफ के रिश्तेदार में से कोई हो बिल्कुल। जिसको उसको आप दे सकते दे सकते हैं, रिश्तेदार को दे सकते हैं, अपनों को उसके और कोई बात। हज़रत हम अपनी भेजते हैं अपनी खाला को, लेकिन उनके हस्बैंड पहले उनसे छीन लेते हैं, तब हम दूसरी खाला को भेजते हैं टोटल जितनी भी ज़कात होती है, तो वो फिर अपनी ज़रूरत के जितने भी पैसे होते हैं वो हर महीने ले जाते हैं, या वो कहते हैं कभी मुझे पूरे महीने की ग्रॉसरी जो है पहुँचा दो। ठीक, तो ऐसा करना ठीक है, कोई बात नहीं। मालकियत वाली जो आपने बात कही, बस वो जितनी जितनी उसकी मिल्कियत में जाएगी ज़कात अदा हो जाएगी। जब तक मिल्कियत में नहीं जाएगी वो पड़ी रहेगी। जब मुस्तहिक की मिल्कियत में जाएगी तो अदा होगी, जब तक उसको पहुंचेगी नहीं तो अदा नहीं होगी। जी, तो आप निकाल दें और रख लें, जब आप किसी बंदे को मुनासिब बंदा हाँ, मिलेगा ठीक है। उसको दे सकते हैं, लेकिन लेकिन सही है, लेकिन अदा उसी वक्त होगी कि जब मुस्तहिक तक पहुंचेगी। सिर्फ निकाल के रखने से ज़कात अदा हुई नहीं। जब तक वो फर्ज करें कि वो ज़ाया होगी तो जैसे यहाँ ISB में एक ज़कात फंड है, हाँ, ठीक है, उसमें ज़कात देते हैं, लेकिन वो तो सारा साल उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाँ, तो आपने तो दे दी ना उनको। हमने दे दी, लेकिन वो सिर्फ वकील है आपकी तरफ से, मुस्तहिक तो वो नहीं है ना। मुस्तहिक तो वो जिनको जाएगी, तो इसलिए जितना जल्दी हो मुस्तहिक तक उनको चाहिए कि वो पहुंच जाए। हाँ, आप ये कि मुस्तहिक मिलता ही नहीं तो फेंकेंगे तो नहीं, या अगर फिर तो पड़ी रहे ज़ाहिर बात है, जब मुस्तहिक मिलेगा। लेकिन वैसे टाल मटोल करना ये गलत है। लेकिन आपने तो दे दी ना मस्जिद में, वही बात है, आपने दे दी, मस्जिद तो मुस्तहिक नहीं है न, जिनको दिया वो मुस्तहिक है, वो तो आपके नुमाइंदा है सिर्फ, आपको फेवर कि आपने उनके पास रखी, आप घर में रखें या उनके पास बात तो है कि ज़कात ले करने का आप पे गुनाह पड़े, बिला वजह की मुस्तहिक हैं और आप डीले करते हैं। जैसे हम हर रमज़ान को निकाल देते हैं, ठीक है, हमारी तरफ से तो हो जाती है, लेकिन वो इतने पैसे होते हैं कि वो उनके लिए पूरे साल के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन राइट अवे तो आपने जिनको देनी है आप दे दें, वो फिर जिस तरह चाहे खर्च करते रहें, साल भर खर्च करें, महीने में खर्च करें, लेकिन आपके पास पड़ी हुई है तो जब तक आप मुस्तहिक तक नहीं जाएगी, मालिक नहीं बनेगा तो वो अदा नहीं होगी। आप निकाल के चाहे जितनी मर्जी वो आगे जिस तरह चाहे इस्तेमाल करेगा, जो मालिक बन जाएगा। इसलिए उसको जल्द अज जल्द यानी हवाले कर देनी चाहिए। वो दूसरे कहा कि जितने जल्दी पहुंच जाए